الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 48 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا آسان بنائے، آمین۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیے باغ کچھ زمین پر چھائے یعنی چھائے ہوئے، یعنی ٹیٹوں یعنی سہارے پر قائم کیے ہوئے، مثل انگور وغیرہ کے، اور کچھ بے چھائے یعنی بے پھیلے، بغیر پھیلے، اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ رنگ کے کھانے، رنگ اور مزے اور مقدار اور خوشبو میں باہم مختلف، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے، مثلاً رنگ میں یا پتوں میں، اور کسی میں الگ، مثلاً ذائقہ اور تاثیر میں۔ کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے۔ معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جب پھلیں کھانا تو اسی وقت سے تمہارے لیے مباح ہے، اور اس کی زکوٰۃ یعنی عشر اس کے کامل ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے جب کھیتی کاٹی جائے یا پھل توڑے جائیں۔ مسئلہ: لکڑی، بانس، گھاس کے سوا زمین کی باقی پیداوار میں اگر یہ پیداوار بارش سے ہو تو اس میں عشر واجب ہوتا ہے، اور اگر رہٹ یعنی چرخے یا آج کل ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو تو نصف عشر۔ عشر کہتے ہیں 10% کو، اور نصف عشر کہتے ہیں 5% کو، یعنی کہ جتنی فصل ہوگی اس کا عشر یا نصف عشر واجب ہوتا ہے۔ 100 بوری گندم ہوئی ہے تو 10 بوری گندم اس کا عشر ہے، زکوٰۃ ہے، یا 5 بوری گندم اس کا عشر یا زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مطلب بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پہ زمیندار حضرات، کاشتکار حضرات عام طور پہ توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ کریں تو گاؤں دیہاتوں میں کم از کم کوئی غریب نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، آمین۔ اور بے جا نہ خرچو۔ حضرت مترجم قدس سرہ نے اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنا فرمایا، نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو کچھ نہ دیا اور خود فقیر بن بیٹھا تو صدیق کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بے جا اور داخل اسراف ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی طاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جاوے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے۔ زہری کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مصیبت میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد نے کہا حق اللہ میں کوتاہی کرنا اسراف ہے، اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہو، اور 1 درہم مصیبت میں خرچ کرو، 1 درہم معصیت میں یعنی گناہ کے کاموں میں خرچ کرو تو اسراف۔ اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے۔ چوپائے 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو لادنے کے کام آتے ہیں، کچھ چھوٹے مثل بکری وغیرہ کے جو اس قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
8 نر اور مادہ، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک جوڑا بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیڑ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، نہ ان کی اولاد۔ ان میں سے تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ، کبھی ان کے بچے، یہ سب تمہارا اختراع ہے، یعنی تمہاری ایجاد ہے اور ہوائے نفس کا اتباع۔ کوئی حلال چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں؟ اس آیت میں اہل جاہلیت کو توبیخ کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آ چکا ہے۔ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال یعنی جھگڑا کیا، اور ان کا خطیب مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بغیر کسی اصل کے چند قسمیں چوپایوں کی حرام کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ مالک بن عوف یہ سن کر ساکت اور متحیر یعنی حیران رہ گیا اور کچھ نہ بول سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آپ فرمائیے میں سنوں گا۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو ساکت و حیران کر دیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا۔ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہوں، اگر کہتا کہ مادہ کی طرف سے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سب ہی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ۔ وہ جو تخصیصیں قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے ان کے اس دعوی تحریم کو باطل کر دیا۔ علاوہ بری ان سے یہ دریافت کرنا کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ منکر نبوت مخالف کو اقرار نبوت پر مجبور کرتا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے جانا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اگلے جملہ نے اس کو صاف کیا ہے۔ اگلے جملہ نے اس کو صاف کیا ہے۔ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو اقرار نہیں کرتے تو ان حکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا کذب و باطل و افتراء خالص ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم فرماؤ ان جاہل مشرکوں سے جو حلال چیزوں کو اپنی خواہش نفس سے حرام کر لیتے ہیں، تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام۔ اس میں تنبیہ کی حرمت جہت شرع سے ثابت ہوتی ہے، نہ ہوائے نفس سے۔ مسئلہ تو جس چیز کی حرمت شرع میں وارد نہ ہو اس کو ناجائز و حرام کہنا باطل۔ ثبوت حرمت خواہ وحی قرآنی سے ہو یا وحی حدیث سے یہی معتبر ہے، مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون۔ تو جو خون بہتا نہ ہو مثل جگر و تلی کے وہ حرام نہیں، یا بد جانور کا گوشت کہ وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا،
تو جو ناچار ہوا اور ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا، ایسی حالت میں مضطر ہو کر اس نے کچھ کھایا، نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور جو انگلی رکھتا ہو، خواہ چوپایا ہو یا پرند، اس میں اونٹ اور شتر مرغ داخل ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں شتر مرغ اور بط یعنی بطخ اور اونٹ خاص طور پر مراد ہیں۔ اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت میں یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ یہود اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے بکری کی چربی اور اونٹ اور بط یعنی بطخ اور شتر مرغ حلال ہیں۔ اسی پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہیں جٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ مکذبین یعنی جٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں فرماتا تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جاتا، اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے۔ اب کہیں گے مشرک کہ یہ خبر غیب ہے کہ جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی۔ اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے۔ ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیت سے ہوا، یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ اس سے راضی ہے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے جٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا، اور یہ عذر باطل ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ کسی امر کا مشیت میں ہونا اس کی مرضی و معمور ہونے کو مستلزم نہیں۔ مرضی وہی ہے جو انبیاء کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا امر فرمایا گیا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو اور غلط اٹکلیں چلاتے ہو۔ تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے کہ اس نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور راہ حق واضح کر دی، تو وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت فرماتا۔ تم فرماؤ لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، جسے تم اپنے لیے حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یہ گواہی اس لیے طلب کی گئی کہ ظاہر ہو جائے کہ کفار کے پاس کوئی شاہد نہیں، اور جو وہ کہتے ہیں وہ ان کی تراشیدہ بات ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں، اس میں تنبیہ ہے کہ اگر یہ شہادت واقع ہو بھی تو وہ محض اتباع ہوا و کذب و باطل ہوگی۔ تو اے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں، بتوں کو معبود مانتے ہیں اور شرک میں گرفتار ہیں۔ تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی، کیونکہ تم پر ان کے بہت حقوق ہیں۔ انہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہارے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا، تمہاری ہر خطرے سے نگہبانی کی۔ ان کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ترک کرنا حرام ہے۔ اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشہ سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے،
انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا، ان کا، سب کا اللہ ہے، پھر تم کیوں قتل جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہر گناہ سے بچے اور چھپے گناہ سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہر گناہ سے بچنا بھی للہیت سے نہیں، لوگوں کے دکھانے اور ان کی بدگوئی سے بچنے کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا و ثواب کا مستحق وہ ہے جو اس کے خوف سے گناہ ترک کرے۔ اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ وہ امور جن سے قتل مباح ہوتا ہے وہ یہ ہیں: مرتد ہونا، یا قصاص، یا بیاہے ہوئے کا زنا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کا خون حلال نہیں مگر ان 3 سببوں میں سے کسی ایک سبب سے، یا تو بیاہے ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزد ہوا ہو، یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو، اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، جس سے اس کا فائدہ ہو، جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ ان دونوں آیتوں میں جو حکم دیا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو جو اسلام کے خلاف ہوں، یہودیت ہو یا نصرانیت یا اور کوئی ملت، کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، توریت، پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت، کہ کہیں وہ یعنی بنی اسرائیل اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں، اور بعث و حساب اور ثواب و عذاب اور دیدار الہی کی تصدیق کریں۔ اور یہ برکت والی کتاب یعنی قرآن شریف جو کثیر الخیر اور کثیر النفع اور کثیر البرکت ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا اور تحریف و تبدیل و نسخ سے محفوظ رہے گا، ہم نے اتاری، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، یعنی یہود و نصارہ پر توریت اور انجیل، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ وہ ہماری زبان ہی میں نہ تھی، نہ ہمیں کسی نے اس کے معنی بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما کر ان کے اس عذر کو قطع فرما دیا۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے۔ کفار کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئیں مگر وہ بدعقلی میں گرفتار رہے، ان کتابوں سے منتفع یعنی نفع اٹھانے والے نہ ہوئے۔ ہم ان کی طرح خفیف العقل یعنی کم عقل اور نادان نہیں ہیں، ہماری عقلیں صحیح ہیں، ہماری عقل و ذہانت اور فہم و فراست ایسی ہے کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ٹھیک راہ پر ہوتے۔ قرآن نازل فرما کر ان کا یہ عذر بھی قطع فرما دیا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آئی، یعنی یہ قرآن پاک جس میں حجت واضحہ اور بیان صاف اور ہدایت و رحمت ہے۔
تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں ہم انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ کاہے کے انتظار میں ہیں؟ جب وحدانیت اور رسالت پر زبردست حجتیں قائم ہو چکی اور اعتقادات کفر و ضلال کا بطلان ظاہر کر دیا گیا تو اب ایمان لانے میں کیوں توقف ہے؟ کیا انتظار باقی ہے؟ مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے ان کی ارواح قبض کرنے کے لیے، یا تمہارے رب کا عذاب آئے یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جمہور مفسرین کے نزدیک اس نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔ ترمذی کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، یعنی طاعت نہ کی تھی۔ معنی یہ ہے کہ نشانی آنے سے پہلے جو ایمان نہ لائے، نشانی کے بعد اس کا ایمان قبول نہیں۔ اسی طرح جو نشانی سے پہلے توبہ نہ کرے، بعد نشانی کے اس کی توبہ قبول نہیں۔ لیکن جو ایماندار پہلے سے نیک عمل کرتے ہوں گے، نشانی کے بعد بھی ان کے عمل مقبول ہوں گے۔ تم فرماؤ راستہ دیکھو ان میں سے کسی ایک کا، یعنی موت کے فرشتوں کی آمد یا عذاب یا نشانی آنے کا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے۔ مثل یہود و نصارہ کے حدیث شریف میں ہے یہود 71 فرقے ہوں گے، 71۔ ان سے صرف ایک ناجی یا نجات پانے والا ہے، باقی سب ناری۔ اور نصارہ 72 فرقے ہو گئے، ایک ناجی باقی سب ناری۔ اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو میری اور میرے صحاب کی راہ پر ہے۔ اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے، اور آخرت میں انہیں اپنے کردار کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ بھی حد و نہایت کے طریقہ پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے ساتھ 100 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ نیکیوں کا ثواب محض فضل ہے، یہی مذہب ہے اہل سنت کا، اور بدی کی اتنی ہی جزا یہ عدل ہے۔ اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، یعنی دین اسلام جو اللہ کو مقبول ہے، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک و بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہیں باطل ہے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں تو ضرور اول المسلمین ہوئے۔
تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ شان نزول، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ رستہ باطل ہے۔ خدا شناس کسی طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بتائے، اور یہ بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے۔ اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ ہر شخص اپنے گناہ میں ماخوذ یعنی پکڑا ہوا ہوگا، دوسرے کے گناہ میں نہیں۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے روز قیامت، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت آخر الامم ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں، اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں، کہ تمہیں آزمائے، یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت و جاہ و مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے سلوک کرتے ہو، کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 8واں آدھا مکمل ہو گیا اللہ کی رحمت سے، نصف اول، اور یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 165 پر مکمل ہوئی انشاء اللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن میں، اگلے سبق میں سورۃ الاعراف، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔